अस्सलाम नादरीन, आप देख रहे हैं वाइस न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानूनदान साबिक डिप्टी अटारनी जनरल खालिद अवान, लॉयर विंग के सदर भी हैं। मुल्क की सियासत पर इनकी गहरी नज़र है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर इनसे सवालात करेंगे। जो कल मोज़िज़ जज हमायूं दिलावर ने फैसला दिया है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल सज़ा, 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल के लिए नाइल भी कर दिया गया है। अब वो जेल में मौजूद हैं। क्या इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिलीफ दे सकेगी? इनकी बेल मुमकिन होगी या फिर इसी सज़ा को बरकरार रखते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल काटनी पड़ेगी? दूसरी जानब मेरे साथ मौजूद हैं मलिक ज़हीर सतकाल, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। तो मलिक साहब, जो कल अदालत ने फ़ैसला दिया PTI के वकला को सुने बगैर, क्या आप समझते हैं क्या वो फ़ैसला मुअत्तल हो जाएगा या फिर इसी फ़ैसले को बरकरार रखा जाएगा? जी। ये जो कल फैसला हुआ है एडिशनल सेशन जज हमायूं ने जो किया है वो बिल्कुल उसने मेरिट पे नहीं किया, और इससे पहले कई दफ़ा उनके ख़िलाफ़ वहाँ पर एप्लीकेशनें भी आईं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दी गई। लेकिन अगर अखलाकी तौर पर वो देखते तो जब भी किसी जज पर कोई भी मुल्ज़िम कोई इतराज़ करता है या उसका ऑब्जेक्शन होता है या वो केस नहीं सुनाना चाहता तो वो जज सुनता ही नहीं, क्योंकि ये पहले दिन से ही हमायूं जो था वो बिल्कुल बायस था और उसने बिल्कुल एक ही नहीं सुनी। तमाम वो एप्लीकेशनें मुस्तरद करता रहा जब उनके पास भेजी भी गई। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात तो उसने लॉ को बिल्कुल नहीं देखा कि वहाँ पर इमरान खान साहब के जो वकला थे उन्होंने जब भी कोई लिस्ट दी गवाहान की, विटनेस की, जो एक तरीक़ाकार होता है उसको उसने वायलेट किया, और हर दफ़ा उसने पूरी कोशिश की कि इस फैसले को मैंने करना है, क्योंकि वो पहले दिन से ही कन्विंस था। और जिस अंदाज में उसने ये फैसला किया है, ये जुडिशरी में और अदलिया में इसको हमेशा एक ब्लैक डे के तौर पर याद किया जाएगा। क्योंकि कोई भी आप केस देख लें, किसी भी मुल्ज़िम को ये हक हासिल है कि वो जो गवाहान की लिस्ट देता है उनको बाकायदा तौर पे पेश किया जाता है, उनको सुना जाता है। और हमायूं ने जितना ही जल्दी ये फैसला किया है तो इससे ज़्यादा और जानिबदारी क्या हो सकती है। मौजूदा हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसने तो हद कर दी कि ये जाते जाते उन्होंने ये ज़िद की हुई थी कि हमने इमरान खान को हर हालत में ये फैसला सुनाना है और उनको कैदो बंद में लेके जाना है, जबकि ये केस बिल्कुल मेरिट पे नहीं हुआ है। जब भी इसकी अपील होगी इंशाल्लाह कल तक तो ये सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि ये केस मेरिट पे सुना ही नहीं गया, इसके लवाजमात पूरे किए ही नहीं गए, इसके कानूनी जो नकूने हैं, कानूनी जो बात है वो पूरी नहीं की गई। तो किस तरीके से उसको वो ये फैसला हो सकता है, जबकि इससे पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ 200 के करीब FIR फेक की गई हैं। कोई क्वेटा में एक वकील का मर्डर होता है, उसकी बीवी कह रही है कि बिल्कुल हमारा कातिल ये नहीं है, इमरान खान कैसे हो सकता है। और आज तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में इस बात को सामने ही लेके नहीं आया कि वो मुद्दइया जो है वो क्या कह रही है, जबकि उन्होंने इमरान खान के ऊपर ये केस बनाया है। इंशाल्लाह उसमें लतीफ़ खोसर साहब पेश हो रहे हैं और वो केस भी पेंडिंग में सुप्रीम कोर्ट में, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो बाकी रहेगी ये बात कि इमरान खान के साथ पूरी हमारी लॉ कम्युनिटी जो है, लायर जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं। हम वकील हैं और हम हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई यहाँ पर इंसाफ नहीं है और बिल्कुल जंगल का कानून है। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसर साहब का तल्लक पीपल्स पार्टी से है। राजा अकरम साहब के आप सुने, हारिस साहब जो हैं वो नवाज शरीफ का केस भी लड़ते रहे, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट वकील है। आप उनसे जाके पूछें कि क्या इस केस में जो भी किया गया है इसमें मेरिट को वायलेट किया गया है, किसी सूरत में भी इंसाफ नहीं दिया गया। इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं है कि इमरान खान को उन्होंने ज़रूर जेल में डाल दिया है, उन्होंने सज़ा भी सुना दी है, सिर्फ काउंटर करने के लिए नवाज शरीफ को कि ये एक हमारे पास बयानिया हो जाए। और वो ये लंदन प्लान है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से कल फैसला हुआ और 10 मिनट में वहाँ पे पुलिस पंजाब की पहुँच गई जमान पार्क में, क्या आपने पहले कभी देखा ऐसा कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट कई दफ़ा ये जो है ना वो फैसला कर चुका है कि 14 मई को इलेक्शन होना है, आज तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। क्या यहाँ दोहरा कानून है कि एक तो आप 10 मिनट के अंदर अंदर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और एक जो है वो महीने गुजर गए हैं और वो केस उसको जनाब अली अदलिया को माना ही नहीं है। तो
ہم بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کیس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ جانبداری ہے. وہ جج صاحب نے بالکل جانبدارانہ طریقے سے فیصلہ کیا ہے اور یہ تاریخ کا سیاہ باب ہمیشہ یاد رکھا جائے. ملک صاحب اگر اس پہ کل عمران خان صاحب کو اگر بیل مل جاتی ہے تو پھر جو 5 سال کی نااہلی انہوں نے لگائی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو جلدی ختم نہیں ہو سکے گی نا, الیکشن بھی بہت قریب ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کروایا گیا ہے یہ صرف عمران خان صاحب کو اس الیکشن سے باہر کرنے کے لیے کروایا گیا ہے, اور اس میں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سسپینڈ ہو جانا ہے اور آگے جا کر یہ فیصلہ بھی انشاءاللہ تبدیل ہو جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو اگر باہر رکھیں گے تو اب تو وہی بات ہے کہ ہر گھر سے عمران نکلے گا, آپ وہ کھمبا بھی کھڑا کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے اس نظریے کو عمران خان بالکل آج تک کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کو کہا ہو کہ آپ پرامن احتجاج کے بغیر آپ توڑ پھوڑ کریں. وہ تو پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہوتا ہے. انہوں نے یہی چیز کی. آج پبلک عمران خان کے ساتھ ہے. آج آزادانہ الیکشن ہو جائے, عمران خان کو بے شک یہ باہر کر لیں, عمران خان کے ایک نام ہی چلے گا کہ پابندیاں لگا دیں, کچھ بھی کر دیں, تو یہ چیز بالکل آپ کے سامنے آ جائے گی. اور یہ جو سزا ہے وہ بھی سسپینڈ ہو, وہ جو دیت ہے اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ کیوں زیادہ دیر لگے گی؟ ملک صاحب جو جج کا آرڈر ہے آپ نے پڑھا ہے وہ؟ میں نے ابھی تک وہ جج کا آرڈر اس لیے نہیں پڑھا کہ میں خود ہی کل اسلام آباد جا رہا تھا یہ فیصلہ سننے کے لیے, تو جب رستے پہ پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ اس میں ملک صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں کہ جو کہ انہوں نے پورے ہی نہیں کیے. انہوں نے اجلت سے اس کا فیصلہ کیا ہے جہاں پہ جو کرمنل ہوتے ہیں, جو بالکل ہیبیچول ملزمان ہوتے ہیں, ان کو بھی پورا موقع دیا جاتا ہے, ان کے بھی پورے گواہان کی لسٹ سنی جاتی ہے, دونوں طرف سے جرا ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جا کر فیصلہ ہوتا ہے. یہ تو بالکل اس طرح جلدی میں کیا گیا کہ جس طرح یہ فیصلہ پہلے کا لکھا ہوا, اور اس فیصلے کو میں نے کہا کہ یہ بلیک ڈے کے طور پہ ساری زندگی ضرورت جس کو کہتے ہیں کہ وہ نظریہ ضرورت کے مطابق دیا گیا ہے. اس سے پہلے جو وہ ایک فیصلہ آیا تھا منیر کا, جسٹس منیر کا, وہ آپ دیکھ لیں, اس کو آج تک لوگ بلیک سیاہ یوم کے طور پہ مناتے ہیں. تو یہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے. اور عمران خان کو جیل میں لے جائیں, عمران خان کو جہاں بھی لے جائیں, یہ بالکل غلط فیصلہ ہوا ہے, اور انشاءاللہ اس فیصلے میں وہ سرخرو ہیں. ملک صاحب جو فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے جو جواب جو دائر کیا ہے اس میں انہوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں. اس میں یہ انہوں نے کیا ہے کہ جج صاحب نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ مثلا توشہ خان جو کیس ہے اس بارے میں رسید وغیرہ جو سیل کی ہیں گھڑیاں ان بارے میں دیں, وہ ثبوت دیں. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سب جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ پی ڈی ایم کی طرف سے ایف آئی آرز کروائی گئی ہیں, پی ڈی ایم ہمیں گرفتار کروانا چاہتی ہے, عمران خان کو جیل سے باہر کروانا چاہتی ہیں. تو اس میں وکلاء کی بھی تو تھوڑی بہت آپ دیکھیں نا, ان کی بھی تو غلطی بنتی ہے نا. آپ اگر پڑھیں نا وہ وکلاء کی دیکھیں جی, غلطی جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وکیل جب کیس لڑتا ہے تو تمام جو ہے نا وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے, اس سے بھی مسٹیک بھی ہوتی ہیں ساری. لیکن جو اس میں میجر بات یہ ہے کہ جب خان صاحب خود پیش ہوئے وہاں پہ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ لسٹ ہے, آپ ان لوگوں کو بلائیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, اگر آپ نے وہ گھڑی کی بھی چھان بین کرنی ہے تو آپ ان لوگوں کو بلائیں, یہاں پر وہ آ کے اپنی جو ہے نا ایویڈنس دیں, اور اس کے بعد اس ایویڈنس کے اوپر جرا ہوگی, اور جرا ہونے کے بعد یہ بحث ہوگی, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. وہ تو پہلے دن سے ہی جج صاحب جو ہیں وہ تو ہمارے عدالت میں پی ٹی آئی کے وکلاء کو بولنے ہی نہیں دیتے تھے. وہ تو ایک پارٹی تھے اور ایک پارٹی ہیں, کیونکہ جب بھی ہمارے وکلاء نے وہاں پر کوئی بات کی, آپ کے سامنے نامور وکیل ہے خواجہ حارث صاحب, کیا وہ کوئی ان کو جانتا نہیں ہے؟ بابر اعوان صاحب پیش ہوئے وہاں پہ, ہمارے اور دوسرے وکلاء شعیب شاہین صاحب اور دوسرے وکلاء ہمارے جتنے بھی ہیں یہ بہت سینئر قانون دان ہیں. اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کیس نہیں لڑے ہوئے, یہ ایسی چیز نہیں ہے, یہ بالکل ایک بہانے کے طور پہ آپ نے موقع ہی نہیں دیا کہ یہ رسیدیں. آپ دیکھیں یہاں پر کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی عدالت میں دیکھیں یا بڑی سے بڑی عدالت میں دیکھیں تو ملزم کو یہ ٹائم ملتا ہے اپنے وکیل کرنے کا, اپنے گواہ پیش کرنے کا, تو وہ کہاں ملا ہے کہ آپ یہ جا کر کہیں کہ جی وہ چیز نہیں ہے. یہ تو وہ پہلے ہی کاؤنٹ کر چکے تھے کہ ہم نے کن کن چیزوں کمزوریوں کے لیے وہ چیز لکھی ہوئی ہے, اور وہ پی ڈی ایم اور لندن پلان کے مطابق بالکل یہ فیصلہ ہوا ہے. یہ تو ایک بچہ بھی یہ بات بتائے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ میں نے کہا. ملک صاحب آخر میں سانیہ 9 مئی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر 9 مئی جو ہوا ہے وہ خان صاحب نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے, اور ہم وکیل بینگ ایڈوکیٹ ہم تمام لوگوں نے اس واقعے کو کی مذمت کی ہے.
اور کسی صورت میں بھی کوئی پاکستانی جو ہے یا کوئی بھی پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ اس قسم کی نوبت تک پہنچتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں سے لوگ چلے تھے تو جو اب 10 منٹ کے اندر وہاں زمان پارک میں پولیس پہنچ گئی ہے تو وہ پولیس تو روک بھی سکتی تھی. وہاں سے آپ دیکھیں کور کمانڈر ہاؤس کتنا دور ہے. میں اب بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ شرپسندوں کو سزا نہ دیں، لیکن وہ اس کی انکوائری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے کہ اس انکوائری میں یہ دیکھا جائے کہ یہ کس طرح لوگ آئے، کیوں نہیں روکا گیا، اور وہاں پر کوئی اور لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے یہ توڑ پھوڑ کی. یہ خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، اور میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو ہے وہ نہ کوئی پاکستان آرمی کے خلاف ہے نہ کسی اور فورسز کے خلاف ہے. بالکل کسی صورت میں بھی ہم لوگ 25 سال 30 سال سے اس اسٹرگل میں ساتھ شامل ہیں. تو انصاف لائر فورم کے جو ہمارے فورم ہیں ان پر بھی ہماری نمائندگی ہوتی ہے، میں بھی ایک فورم کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل اس کی آج بھی مذمت کرتے ہیں، کل بھی مذمت کرتے رہے، اور کسی صورت میں بھی ہم اس ایکٹ کے حمایتی نہیں ہیں.